الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. حديث آخر قال أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد قتادة قال ذكر لنا أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. تفرد به احمد بن هذا الوجه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البلد کی ان آیات مبارکہ میں اپنے تفسیری اقوال اور احادیث پاک کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کسی غلام کو آزاد کرانا جو ہے یہ بڑا اللہ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے بھی اپنی مخلوق جو ہے وہ بڑی پیاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اپنی مخلوق پہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، چونکہ ان کی صفت ہی ارحم الراحمین ہے. یعنی آپ پورا قرآن مقدس کا مطالعہ فرمائیں اور پورے احادیث مبارک کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوش رحمت جو ہے نا، جیسے سمندر بھی کیا اس کے سامنے مثال ہو سکتی ہے، چونکہ وہ تو بے مثل ہے کہ ان کی رحمت کا سمندر جو ان کے شان کے مطابق ہو وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آئے گا. وہ تو اپنے بندے کو بس بخشنا ہی چاہتے ہیں، اپنے بندے کو رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نفع ہے کہ اگر سارے گناہ گاروں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے شرائع میں، اپنے احکام اسلام میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی قاضی جو عدالت میں بیٹھتا ہے، جج بنتا ہے، 100 گناہ گار کو غلطی کر کے چھوڑ دے، وہ بہتر ہے کہ ایک بے گناہ کو غلطی کر کے سزا دے دے. یعنی اسلام تو اتنی نرم پالیسی کا سبق دیتا ہے کہ بھئی اگر ایک جسٹس ہے، جج ہے، قاضی ہے اور اس کے سامنے مقدمات ہیں، اس سے غلطی ہو گئی، ویسے تو نہیں کہ آمدن جو صحیح قاضی ہوگا مجرم کو کیوں چھوڑے گا. یعنی غلطی کر گیا اور اس نے غلطی میں 100 گناہگار کو چھوڑ دیا، رعایت کر دی، اور یہ تو گوارا ہے، لیکن غلطی کر کے ایک بے گناہ کو سزا دے دی جائے یہ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں. اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر ان الحدود تندرئ بالشبہات، ایک بڑا مسلم قاعدہ ہے اسلام میں کہ اگر کوئی ذرا سا بھی شبہ ہو جائے تو اسلام کہتا ہے حدود نہ حد ساکت کر دو. یعنی ایک آدمی پر زنا کا جرم ہے، اب تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ہو گیا ہے، ایک شبہ ہو گیا، اسلام کہتا ہے حد نہیں لگی، حد مت مانے، حد جو ہے وہ ختم کر. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بھئی اگر کسی ایک نقطے پر بھی ذرا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، کہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس سے بڑی کوئی تکریم ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی کوئی اعزاز دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا کہ اے لعین میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تم نے استکبار کیا اور تکبر کیا اور تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی، وجہ کیا؟ اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آج آپ ابلیس پہ جو لعنتیں بھیج رہے ہیں، اس کے ملعون بننے کا اصل سبب کیا ہے کہ اس نے عظمت آدم کا انکار کر دیا، کہ اللہ نے جو آدم کو عظمت بخشی تھی، اللہ نے جو انسان کو عزت بخشی تھی، اس نے ابا واستکبر، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کے آگے نہیں جھکتا ہوں۔ اللہ نے اس کی ساری عبادتیں برباد، حالانکہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، آسمانوں میں رہتا تھا، جنت میں سیریں کرتا تھا، جنت کی نعمتوں سے متنعم ہوتا تھا، اور بعض کتابوں میں تو آتا ہے اعبد من الملائکہ، ملائکہ سے بھی زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اس کا جرم کیا بنا کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو انکار کر دیا، یعنی عظمت انسانیت کا انکار، عظمت آدم کا انکار۔ اس کی سزا کیا ملی کہ قیامت تک ملعون بنا دیا گیا، مطرود بنا دیا گیا، اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے بعید کر دیا، اتنی بڑی سزا ملی۔ لیکن اگر آپ کے ابا کو سجدہ نہ کرے مصاحب ملائکہ، وہ قیامت تک لعنتی بنے، اور کتنا پھر بے حس ہے وہ انسان جو اپنے خدا کو سجدہ نہ کرے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ خود بنائیں، آپ خود فیصلہ کریں آخر کہ صرف آدم کو سجدہ، اور وہ بھی ایک دفعہ زندگی میں ایک حکم کا انکار کرے، وہ تو ہو ملعون، اور بندہ ہو کر، مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کے 5 دفعہ دن میں اللہ کی ندا کا انکار کرے، اس کو کیا ہونا چاہیے آخر؟ آذان جو ہے یہ کیا ہے؟ ندا ہے نا، پکارنے والا پکار رہا ہے نا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلو بھی نماز کی طرف، چلو بھی کامیابی کی طرف، اور وہ 5 دفعہ سنتا ہے اور 5 دفعہ اعراض کر دیتا ہے، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا قیامت؟ اس لیے بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، فرمایا کہ جو ایک غلام کو آزاد کر دے ہم اس کو جہنم سے آزاد کریں، ہم اس کو جہنم سے آزادی دے دیں۔ ایک غلام کی آزادی، تم نے ایک بندے کو آزاد کیا، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھو، بعض اوقات چونکہ شبہات لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں، آج کل مصیبت یہ ہے دین پہ عمل کم ہوتا ہے، سوال زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ نماز کیوں حکم دیا گیا؟ سوال زیادہ۔ اور نماز میں جناب پھر فجر میں 2 رکعتیں جی کیوں ہیں؟ یہ سوال بڑے ہوں گے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذہین لوگ ہیں کہ اللہ کے احکام کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی کمی رہ گئی ہو تو یہ ٹھیک کر دیں گے، ورنہ نہیں، کیونکہ شاید 2 رکعتیں کم ہوں، یہ 3 بنا دیں یا 3 کی 4 کر دیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھی ایک خالق کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں حکم دیا، پھر صرف اس نے حکم نہیں بلکہ اپنے نبی بھیج کے ہمیں نمونہ بھی دکھلا دیا۔ اب ہمارے ذمہ ہے اطاعت، کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کہتے ہیں جی آدمی کیسے اطاعت کرے؟ آج کل تو لاجک کا زمانہ ہے، ایسے بغیر سوچے سمجھے ہم کیسے اطاعت؟ بغیر سوچے سمجھے اور عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہمارے عقل میں جی یہ بات اپیل نہیں کرتی، اور ہمارے عقل کو یہ بات ذرا لگتی نہیں ہے جی، سمجھ نہیں آ رہی ہمارے عقل میں یہ بات، اس لیے ذرا ہم متردد ہیں۔ انا للہ و انا، ہم کیا اور ہماری عقل کیا، ہم کیا اور ہماری عقل کیا، کیا پدی کا شوربہ۔ جس آدمی کو ابھی اپنے اعضاء انسانی کا پتہ نہ ہو وہ خدا کے بارے میں باتیں پوچھے تو کوئی عقل ہے؟ تو اسی طرح تو کوئی تم سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری آنکھ یہاں لگی ہے، یہاں کیوں نہ لگا دے نکال کر۔ اسی طرح کوئی ایک عام بندے سے بھی پوچھ سکتا ہے جی آپ انسان بن گئے، خنزیر کیوں نہ بن گئے؟
یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی. اسلام کوئی فلاسفہ کی یعنی چیزوں کا نام تو نہیں ہے. اسلام تو ایک ٹھوس احکام کا نام ہے، شرائع کا نام ہے، اصولوں کا نام ہے، قواعد کا نام ہے، ضوابط کا نام ہے کہ جس چیز کی اللہ نے جو حدود بنا دی ہیں، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ میری حدود ہے، ان سے باہر نہ نکلو. ان سے باہر نکلو گے تو پھر ربا ہو جائے. ایک مسئلہ یہ سمجھیے، آج کل لوگوں کے دماغ میں ایک بڑا خلجان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ انسان نے آزاد کیا، جہنم سے تو آزاد ہو گیا، تو اب دوبارہ غلام آزاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہنم سے آزادی کا پروانہ تو اس کو ایک سے مل گیا نا. تو بعض لوگوں نے 10 غلام آزاد کیے، بعض نے 100 آزاد کیے، بعض نے 1000 آزاد کیا. یا جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی عرفات کے میدان میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی گناہ تو وہی معاف ہو گئے، پھر مزدلفہ میں کیا معافی ملتی ہے، اور پھر طواف زیارت میں کیا معافی ملتی ہے، اور پھر طواف وداع میں کیا معافی ملتی ہے؟ گناہ تو ہمارے پہلے ختم ہو گئے، اب ہمارے دل میں گناہ تو ہے نہیں. کیونکہ حدیث مبارک میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کو ماں نے آج اپنے پیٹ سے جنا ہو. یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے وہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو. وہ کہتے ہیں جی پاک صاف تو ہم عرفات میں ہو گئے. تو ایک بات سمجھے، ہمیشہ اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اگر گناہ ہے، ہر گناہ بھی نیکی سے نہیں گر جاتا. ایک قاعدہ یاد رکھو اصول. کیا معنی؟ ایک آدمی نے خدا نہ کرے کبیرہ گناہ کیا ہے، وہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں گا اور گناہ مٹ جائیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن کون سی گناہوں کو؟ جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ. صغائر جو ہیں وہ نیکی کرنے سے، مثلا اللہ نہ کرے کسی عورت پر ہماری نظر پڑ گئی، خدا نہ کرے، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، اللہ محفوظ رکھے، تو اب یہ چھوٹا گناہ ہے. اچانک نظر گناہ نہیں ہوتی. اگر اچانک نظر کے بعد تم نے نظر ہٹا لی تو الحمدللہ. لیکن اچانک نظر پڑنے کے بعد، نظر ہٹانے کے بعد پھر تم نے نظر ڈالی، یا تم نے پھر اس کے محاسن میں غور کیا، پھر اس کے جمال میں اور زینت میں تم نے توجہ کی، تو اب گناہ ہے لیکن ہے صغیرہ. تو اب آدمی جب وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ معاف فرما. ایک ہے گناہ ایک کبیرہ، وہ کبھی نیکی سے معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے. اگر گناہ کبیرہ اللہ نہ کرے زنا ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی لیا، اللہ نہ کرے چوری کر بیٹھا، اللہ نہ کرے قذف محسنات کسی نیک عورت کو تہمت لگا بیٹھا، اللہ نہ کرے غیبت میں مبتلا ہو گیا، اللہ نہ کرے میدان جنگ میں بھاگ گیا. بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ جب کبائر ہو جاتی ہیں تو کبائر کے لیے اب توبہ ضرور. جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. اور توبہ کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری لاکھ توبہ ہے، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے اور سگریٹ جیب میں ہے چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ. یا اللہ میری توبہ ہے اور حرم سے نکل کے فوراً جا کے شیو کراتا ہے، کہتا ہے میری توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی. ایسی توبہ سے پھر توبہ کریں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ اللہ سے مذاق ہوتی ہے، اللہ سے استہزاء ہوتا ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا، اب جناب بے چین ہے، شرمندہ ہے، تڑپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی، حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی مدعی نہیں، لیکن کہتا ہے میں نے گناہ کیا، میں شرمندہ ہوں. گویا اس کے سر پہ پہاڑ آ پڑا ہے، شرمندگی میں روتے روتے اٹھتا ہے اور ماتھا رگڑ کہتا ہے میرا اللہ مجھے شرمندگی ہے، میں تیرے آگے وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ. تو یہ ہوتی ہے توبہ. جب توبہ کرے گا تو وہ گناہ معاف ہو جائے. ایک مسئلہ یہ سمجھ. اچھا، اب اگر ایک آدمی کے گناہ معاف ہو گئے لیکن نیکیاں وہ کر رہا ہے، گناہ ہے نہیں، اللہ فرماتے اس کے درجات بلند کرتے جاؤ.
اس کے درجات بلند کرتے جائے. اس کے ذمہ گناہ تو ہے نہیں، لیکن اس نے ابھی ایک اور نیکی کر دی، ابھی اس نے ایک اور نیکی کر دی، ابھی اس نے ایک اور نیکی کر دی، تو اس کے درجات جو ہیں جنت میں وہ زیادہ سے زیادہ بلند کرتے چلے جائیں. تو لہذا ہمیشہ قاعدہ اور ہماری جو بات ہے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے حج پڑھا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حج قبول بھی ہوا. ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا؟ تو ہمیں جب یہ پتہ ہی نہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے جائیں، اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہیں. جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی اس کا ہمیں بدلہ ملے گا، اور جو قبول نہیں ہوگی وہ تو رد ہو گئی، وہ تو ٹھکرا دی گئی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضور پاک کو جب رحمت بنا کے بھیجا تو اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے. ورنہ پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر جنگ ہو جاتی یا مال غنیمت آ جاتا یا آپ خیرات کرتے یا صدقات کرتے تو وہ یہ تھا کہ مثلا آپ نے ایک خیرات کی ہے تو اس خیرات کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے. اگر آگ اتر کے اس کو کھا جائے تو مانا ہے تمہاری خیرات قبول ہے، اور اگر تم جاؤ صبح کو اور وہ چیز وہیں پڑی ہے مانے اللہ نے مردود کر دی، تو وہ تو اسی وقت آدمی ننگا ہو جاتا تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما دیا کہ ہماری نیکی ہے، قبول ہے نہیں قبول ہے، پردہ تو پڑا ہوا ہے نا، پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کہ وہ اللہ نے منظور فرما لی ہے، پتہ نہیں کہ وہ اللہ نے منظور نہیں فرمائی. اس لیے ہمیشہ ہمارے ذمے کیا ہے کہ ہم رحمت کے لیے امید رکھیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، برے کاموں سے بچتے رہیں. اب جو درجات کے فیصلے ہیں تو وہ میرا اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے قیامت میں جو درجات ہوں گے جنت میں بعضها فوق بعض، ان کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں نا ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا اور تمام نبی اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجی ہیں وہ گناہوں سے پاک، وہ معصوم ہیں. ٹھیک، اب حضور معصوم ہیں لیکن روزانہ 100 دفعہ استغفار پڑھیں. حضور معصوم ہے، گناہ کوئی نہیں لیکن روز پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حالانکہ حضور کو پتا ہے کہ اللہ فنا فرما چکے ہیں یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ پہلی کوئی چیز بعد میں سب ہم نے کر دی، سب ہم معافی دیتے ہیں. اور حضور کو پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے مقام محمود پہ پہنچانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میری امت بھی دعا کرتی رہے. اس لیے ایک دن بی بی عائشہ نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جب آپ کا کوئی گناہ نہیں، اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا دیا، تو پھر آپ ساری رات عبادت میں کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتی ہیں، اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ، جس اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے اس کا شکر نہ کروں؟ فرمایا جس رب قدیر نے مجھے یہ مقام دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کا شکر نہ کروں؟ جتنی شان زیادہ دی ہے اتنی شکر بھی تو زیادہ ہے، جتنا احسان بڑا ہے اتنی شکر کا مقام بھی تو بڑا ہے. حتیٰ کہ حضور نے اعتراف کیا اور فرمایا کہ اللہم، اے پروردگار عالم، ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، جو تیری عبادت کا حق ہے ہم ادا نہ کر سکے، ما عرفنا کا حق کا معرفتی کا، جو تیری پہچان کا حق ہے ہم ادا نہ کر سکے، ما قدرنا کا حق کا قدری کا، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے پروردگار عالم ہم تیری ثنا کر ہی نہیں سکتے ہیں، جو ثنا تیری ذات کے شان کے مطابق ہے، لہذا ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ بس جناب پچھلے گناہ تو میرے معاف ہو گئے، اب مزید نیکی میں کیوں کروں؟ میں نے جناب جب ایک نماز پڑھ لی تو میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، میں نے وضو کیا تو ہاتھوں کے گر گئے، منہ دھویا تو منہ کے گر گئے، کلی کی تو اندر والے گر گئے،
پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ گر گئے، پھر میں نے نماز پڑھی تو سارے گر گئے، اب دوبارہ نماز کیوں پڑھوں؟ اللہ معاف فرمائے، پھر جتنا اعراض ہوتا جائے گا اتنا آدمی دین سے بھٹکتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ من آتق رقبۃ مؤمنۃ کانت فکاکہ من النار، جس نے ایک بندہ غلام آزاد کیا مومن، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ جس نے 100 آزاد کیا، جس نے 1000 آزاد کیا، بعض صحابہ نے 30 ہزار بھی غلام آزاد کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ ان کو تو ایک ہی دھن تھی نا کہ ہماری دولت، ہماری دنیا کسی طرح اللہ کے دین میں اور اللہ کے کام میں کسی طرح لگی رہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت عقبۃ بن عامر الجہنی نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ دوسری حدیث میں بھی عقبۃ بن عامر سے ہے کہ من آتق رقبۃ مؤمنۃ فہی فکاکہ من النار، تفرد به امام احمد رحمہ اللہ تعالی من هذا الوجہ۔ اس سند کے ساتھ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نکالنے میں متفرد ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا یحییٰ ابن آدم وابو احمد قال حدثنا عیسیٰ ابن عبد الرحمن البجلی من بنی بجیرۃ من بنی سلیم طلحۃ بن مصرف بن عبد الرحمن بن اوسجۃ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا يدخلني الجنہ فقال ان كنت اكثرت الخطبہ لقد اعرضت المسألة اعتق النسبة وفك الرقبة فقال يا رسول الله اوليست بواحدة قال لا ان اتق النسبة ان تنفرد باتقها وفك الرقبة ان تعين في اتقها فالمنعة الوقوف والفي ولا ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأتم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آئے، براء ابن عازب کی روایت ہے، یہ صحابی ہیں میرے پاک نبی کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی آئے حضور کی خدمت میں، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا یدخلنی الجنہ، کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جو میں کرتا رہوں اور اللہ مجھے جنت میں داخل۔ یعنی پہلے زمانے میں دیکھیں عربی ہے، بدو ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو بھی فکر اگلے جہان کا ہے، جنت کا ہے، اس کا فکر نہیں ہے دنیا۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ جو بہت زیادہ نیک سالے بھی ہیں، وہ بھی اپنے پیر کے پاس یا مرشد کے پاس یا شیخ کے پاس جائیں تو ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائیں پیسے زیادہ ملے، کوئی تسخیر کا عمل بتا دیں حضرت کہ بس نوٹ ملے، نوٹ مصلے کے نیچے سے اٹھائیں، کام کچھ نہ پڑے، حد حرام رہیں لیکن دولت زیادہ ملے۔ اور کوئی ایسا عمل بتلائیں تسخیر کا حضرت کہ سارے لوگ جو ہیں نا بس ایسے میرے پیچھے لگے رہیں، تابع ہو جائیں، غلام بن جائیں، ایک فکر ہے۔ اور کوئی زیادہ ترقی کرے گا کہ حضرت طویل لکھ دیں بیوی میری تابع ہو جائے، بس یعنی فکر دنیا میں یہی، اور کوئی فکر شکر نہیں۔ ایک دفعہ میں نے بھی بے وقوفی کی تھی، کسی اور کی کیوں بتلاؤں، اپنی کیوں نہ بتلا دوں، کسی دوسرے کے جو بتلائے بھائی ناراض ہو جائے کوئی آدمی، تو انسان اپنا عیب تو بتلائے تو اس میں تو کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ کی رحمت سے، اور بڑے ساری زندگی جن کی حدیث و قرآن پڑھاتے گزر گئی۔ ایک دن وہ بڑے خوش بیٹھے تھے تو میں نے بھی یعنی عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے علم پڑھا، اتنے بڑے بزرگوں سے آپ کو صحبت رہی، اور پھر آپ نے تقریباً کوئی 70 سال کے قریب حدیث و تفسیر کا درس دیا، تو آپ مہربانی کریں، کبھی ہم نے آپ سے پوچھا تو نہیں، کوئی آپ ہمیں بھی وظیفہ شریفہ بتا دیں کہ ذرا پیسے شیسے ٹھیک ٹھاک ملیں، کوئی تسخیر کا عمل ہو، کوئی وظیفہ ہو تو آپ ہمیں بھی بتا دیں، اگر ہم آپ کی اولاد ہیں ہمارے کام آئے گا۔
تو سو رہے تھے اس وقت، بڑھاپا تھا، اٹھتے بڑی مشکل سے تھے، تو غصے میں اٹھ کے فوراً بیٹھے، اور بلوچ آدمی تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے دیکھا ہے جانتے ہیں ان کی طبیعت کو. کبھی ان نے الحمدللہ صبح الحمدللہ وہ ان گداؤں میں تھے جس نے شاہوں کو بھی کبھی ہاتھ نہیں ملایا. الحمدللہ اللہ کا بڑا فیض تھا. غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں نے سمجھا تھا میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، کسی مقام پہ پہنچ گیا ہے، تم تو بالکل فارغ ہو. میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک طوائف سارا دن بازار میں بیٹھ کے زنا کراتی ہے، اس کو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، نیا یار بھی ملتا ہے، شراب کی بوتل بھی ملتی ہے، تم کعبے میں بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ گے، خدا تمہیں بھوکا مارے گا. تم اتنے گندے آدمی ہو، اتنا عقیدہ بھی نہیں ہے تمہارا جتنی ایک طوائف کا ہے. تو میں نے سمجھا تھا تم عالم بن گئے، مولوی بن گئے، تم کو بڑے قابل لائق فاضل بن گئے. تمہارا تو حال خود یہ ہے کہ تم وظیفے پوچھ رہے ہو مجھ سے. تمہارا جب اپنے اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے، فرمایا کسی دروازے زمیندار کے دروازے پہ میراثی پڑا ہوتا ہے، اس میراثی کو وہ زمیندار بھوکا نہیں مرنے دیتا کہ جی کچھ ہو جائے، ہے میراثی لیکن ہے تو ہمارے دروازے پہ پڑا ہے. یہ جی ہمارے بچوں کی دایا ہے، یہ ہمارے دروازے کا میراثی ہے، اور تم اللہ اور مدنی کی ثنا میں زندگی گزارو گے تو خدا تمہیں محتاج کر دے گا. میں اس سے بھی اور کوئی وظیفہ یعنی خدا پہ تمہارا ابھی یقین نہیں بنا. بس جی ہمیں تو وہی دن پوچھنے کا الحمدللہ کافی ہو گیا. ہم نے کہا جی بس ہمیں سارے وظیفے آج سمجھ آ گئے. انہوں نے کہا خدا کے بندے اللہ کا قرآن جو پڑھا رہے ہو، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہو، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافی ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس کے لیے مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ خود بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہم اس کو ایسے مقام سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کرے، اللہ کی ذات جو ہے اسے کافی ہو جاتی ہے. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، ہماری توبہ ہے، آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے. جو ہم نے غلطی کی آپ ہمیں معاف فرمائیں. نے کہا نہیں، معاف فرمانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو صرف سمجھنے کی بات ہے. اگر دل میں یقین آ جائے، جیسے کہ اقبال نے بھی کہا تھا، اپنے رازق کو نہ پہچانے. بھائی اقبال اللہ تیری قبر پہ رحمت کرے، تھا تو ملنگ آدمی، کلندر آدمی، لیکن باتیں بڑی کہہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس نصیب فرمائے. فرمایا کہتے ہیں اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا اجم. کہتے تو اپنے خدا کو اگر بھول گیا، اپنے رازق کو نہ پہچانا، تو بادشاہوں کے دروازے پہ دھکے کھاتے پھرو گے. اور اگر تو نے اپنے رازق کو پہچان لیا، پھر بادشاہ تیرے دروازے پہ گدا ہو. بات یہ ہے کہ تو اپنے رازق کو پہچان، اپنے اللہ پر یقین کامل ہو، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے صفات پر. جب یہ یقین کامل ہو جائے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے حضور کی خدمت میں کچھ درخواست لے کر. اشعری قبیلے کے لوگ تھے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگ تھے. حضور کی خدمت میں آئے درخواست پیش کرنے کے لیے کہ حضور ہمارے علاقوں میں بارش نہیں ہوئی، حالات بڑے تنگ ہیں، ہمارے پاس غلہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، مہربانی کریں کوئی بیت المال سے ہماری امداد کریں. اور یہ درخواست کرنا کوئی شریعت میں بھی منع نہیں، اسلام میں بھی کوئی منع نہیں کہ آدمی اپنے حاکم کو، آدمی اپنے بادشاہ کو، آدمی امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو، یا اپنے والی کو جا کے درخواست دے، کوئی منع نہیں ہے شرعاً. وہ جب آئے، خدا کی شان ہے، حضور مسجد میں بیٹھے تھے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے قرآن نازل کیا، میرا بدنی کوئی جاندار چیز زمین پہ چلنے والی ایسی نہیں ہے کہ اس کا رزق میرے ذمے ہے. یہ آیت مبارک اتری. خیر صحابی نے آیت سنی، کوئی بات نہ کی، نماز پڑھی، حضور سے ملے، سلام کیا اور چل پڑے. جب مسجد کے باہر آ گئے
تو اس کے جو باقی ساتھی آئے ہوئے تھے انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہم درخواست دینے کے لیے آئے تھے, ہمارا کام تو تم نے کہا ہی نہیں اور باہر آ گئے. اس نے کہا جب اللہ پاک ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ایک جانور کو روزی دے گا, میرے قبیلے والوں کو نہیں دے گا. تو جب اللہ نے اپنی ذمہ داری پہ لے لیا تو میں حضور کو کیوں سوال کروں؟ بات ہی ختم ہو گئی, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ نے فرمایا تحقیق رزاق ہونا جو ہے اسی کی صفت ہے, اور رزاق ہو بھی وہی سکتا ہے جو علم والا ہو, جو قدرت والا ہو, جس کا کمال علم ہو اور کمال قدرت ہو. اصل بات میرے عزیز ایک یقین کی ہوتی ہے. جب اللہ سے یقین ہو جاتا ہے ایسے خدا بھیجتا ہے کہ تصور نہیں ہو سکتا. یعنی آپ یقین کریں, ہم نے تو یہاں ایسے ایسے واقعات زندگی میں دیکھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. حج کا زمانہ ہے, میں تقریر کر رہا ہوں, تقریر ختم کی اور میں جلدی جلدی بھاگا وضو کرنے کے لیے. جو ہی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا, کہتا ہے جی آپ خیر تو تھی, جلدی چلے گئے. میں نے کہا مجھے چند دنوں سے پیشاب کی تکلیف ہو رہی ہے, پیشاب زیادہ آ رہا ہے, تو اس وجہ سے میں لگے جی کہ میں حکیم ہوں اور میں انڈیا کا رہنے والا ہوں, فلاں جگہ کا کوئی جگہ بتائی کہ, لیکن میں آپ کو یہاں دوائی تو بنا کے نہیں دے سکتا کہ میرے پاس دوائیں نہیں ہیں, تو میں نسخہ لکھ کے لے آتا ہوں, اگر آپ بنوا لیں تو اللہ پاک آپ کو شفا کر دیں گے. میں نے کہا اچھا جی مہربانی شکریہ. اتنا کہا اور ہم چلے گئے. دوسرے دن جو ہی میں نے تقریر ختم کی تو انہوں نے وہ نسخہ لکھا ہوا مجھے دیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے نسخہ ہے. میں نے یہ نسخہ دیکھا تو پہلا دوا لکھا ہوا تھا سلاجید. میں نے کہا جی یہ نسخہ اپنے پاس رکھ لیں, اس میں جو دوائی لکھی ہوئی ہے سلاجید وہ یہاں مل ہی نہیں سکتی, اور اس کی شکل اور افیون کی شکل ایک ہوتی ہے اور وہ بھی کڑوی ہوتی ہے, تو اس کو یہاں کوئی لائے گا تو پھانسی چڑھے گا, مرنا ہے اس نے, اپنے آپ کو سزا دلانی ہے اس نے. ایسا نسخہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ یہ تریاق ملے گا نہیں اور مردہ پہلے مر جائے گا. تو بہرحال یہ نسخہ اپنے پاس رکھیں, اللہ پاک رحمت کرے. انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ کو نہ ملے نسخہ تو لے لیں, نسخہ جیب میں رکھ لینے کا بھی کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے دے دیں. جیب میں رکھا, باہر نکلا, ایک میرے دوست سے عطر کی دکان تھی, وہاں میں عشاء کے بعد جا کے بیٹھ جاتا تھا, جیسے اب ایک اور دوست کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, چائے وائے پی اور اس کے بعد چلے گئے. میں وہاں جا کے بیٹھا اور ایک آدمی آیا گلگت کے علاقے کا, اور اس نے کہا جی میرے پاس یہ سلاجید ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, کوئی لے گا؟ اس نے کہا بھی میری تو عطر کی دکان ہے, میں سلاجید کیا کروں گا؟ میں نے کہا ٹھہرو, یہ میرے لیے اللہ نے بھیجا ہے, یہ تمہارے لیے نہیں بھیجا. میں نے کہا بھائی کتنے پیسے ہیں, پیسے لے لو, سارا دے دو. اور اس نے کہا جی آپ کے نسخے میں تو 3 ماشے لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جب اللہ نے اس کو چلا کے بھیجا, اس کا تو بدلہ کرے, باقی کسی کو دے دیں گے, پھینک دیں گے, اس کا کام تو ہو جائے نا صاحب, ہمارا تو ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اندازہ کریں کہ جو چیز ہم سمجھتے تھے کہ نایاب ہے, ہمیں مل نہیں سکتی, حرم سے نکلے 100 قدم پہ نہیں پہنچی اور اللہ نے فرمایا یہ لے لو. تمہیں ضرورت ہوئی, تم نے میری طرف توجہ کی تو اللہ پاک نے بھیج دی. اس لیے اگر آدمی اللہ کا شکر نہ کرے تو اس جیسا پھر باغی اور یعنی محروم کوئی آدمی نہیں. بس دعا کرو اللہ ہمیں اپنی طرف توجہ نصیب کر, صرف آ کے ہم اللہ کے بن جائیں. جب تم اللہ بن جاؤ اللہ تمہارا بن جائے. من کان للہ کان اللہ لہ, اللہ پہ یقین کرو. جیسے حضرت شاہ جی فرماتے تھے, حضرت بخاری امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا مکی 2 آدمی ہوتے ہیں, ایک آدمی آموں کا ٹوکرا لے کے آتا ہے اور ایک نکڑ پہ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور ایک آدمی سر پہ رکھ کے سارا دن گلیوں میں بھونکتا پھرتا ہے. پتہ اس کو بھی ہے کہ میرے بھی بک جائیں گے, پتہ اس کو بھی ہے کہ میرے بھی بک جائیں. جس کو اس جگہ کھڑے ہونے پہ یقین ہے اللہ اس کے بھی بکوا دیتا, لیکن اس نے اللہ پہ یقین نہیں کیا, وہ خود پھر کے بیچنا چاہتا ہے, بک اس کے بھی جاتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے, لوگوں کے دروازوں پہ بک کے روٹی کھاتے رہو یا اللہ کے دروازے پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ, دنیا خود آئے گی. تو یہ تو صرف یقین کے معاملے ہیں.
لیکن ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما. اب دیکھو بدو ہے، پوچھ کر رہا ہے کہ حضور مجھے کوئی عمل بتاؤ میں جنت میں جاؤں. اصل آرام تو جنت کا ہے نا، دنیا کی کیا بات ہے، دنیا تو گزر جاتی ہے. حضور نے فرمایا لقد كنت اكثرت الخطبة ولقد عرضت المسألة، فرمایا کہ میں اپنے خطبے میں اختصار کروں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے مسئلہ میں اعراض کیا، کیونکہ اس نے اسی وقت پوچھا ہوگا نا. حضور خطبہ فرما رہے، آپ نے فرمایا ایسا کرو اعتق النسمة وفك الرقبة، آپ نے فرمایا تم کسی غلام کو آزاد کرو، گردن چھڑاؤ. اس نے کہا حضور یہ تو ایک ہی بات ہوئی، غلام کو آزاد کرانا یا گردن چھڑانا تو ایک بات ہے. اعتق النسمة وفك الرقبة اولیستا بواحدہ، حضور یہ تو دونوں باتیں ایک ہوئی. حضور نے فرمایا نا اعتاق النسمہ کا معنی ہے کہ تم اکیلے پورا غلام چھڑا دو، اور فک رقبہ کا معنی یہ ہے کہ اس کی گردن چھڑانے میں مدد کرو. ایک ہے کہ پورا غلام تم نے خریدا اور آزاد کر دیا، ایک ہے تمہیں پورے غلام خریدنے کی تو طاقت نہیں ہے، لیکن اس کو آزاد ہونے میں تم نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈال دیا. حضور نے فرمایا نا یہ تو دو چیزیں ہیں. اس نے کہا اچھا، اور فرمایا اس کے بعد والمنحۃ الوقوف، اچھائی کرنا اور ٹھہرنا. والفیء علی ذی الرحم الظالم، اگر کوئی تیرا رشتہ دار ہے اور وہ ظالم بھی ہے، اس نے تیرے ساتھ ظلم بھی کیا، تم احسان کرو، معاف کرو. کیوں؟ نیکی والے کے ساتھ تو نیکی ہر کوئی کرتا ہے نا. حضور نے فرمایا سلمن قطعک، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تیرے ساتھ توڑ ڈالے. وہ رشتہ داری توڑ رہا ہے تم پھر جوڑ رہے، وہ توڑنا چاہتا ہے تم پھر جوڑنے کی کوشش کرو. فرمایا واعف عمن ظلمک، اور اس پہ احسان کرو جس نے تجھ پہ ظلم کیا، تو اس نے تم پر زیادتی کی لیکن تم احسان کرو. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دو جس نے تمہیں محروم کیا، کہ اس کو موقع ملا اس نے تمہیں نہیں دیا، لیکن اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا، اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا، تم اس کو دو. یہ نہ کرو کہ اس نے نہیں دیا تو تم بھی نہ دو. ایک ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دے اور دو، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں. من تو رہا حاجی بگو یم، تو مرا حاجی بگو، تو مجھے کہو گے حضرت صاحب، میں بھی کہوں گا حاجی صاحب. لیکن اصل بہادری یہ ہوتی ہے کہ اگلا گالی دے اور وہ کہے کہ جزاک اللہ بھائی کوئی بات نہیں میاں، میرے اندر ہی کوئی قصور ہوگا کہ میں تم کو مطمئن نہ کر سکا، بہرحال اللہ تمہیں جزائے خیر دے. وہ گالی دے تم دعائیں دو، وہ پتھر برسائیں تم ہاتھ اٹھا لو. حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے، صحابی نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ طائف والوں پہ اپنا قہر نازل کر دے. حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت دے. صحابی نے کہا حضور میں کہتا ہوں بد دعا کریں. فرمایا اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا. اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو رحمت کا قاعدہ ہے کہ رحمت مانگے. میں تو اللہ سے ہدایت مانگوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت مانگوں گا، ان کے لیے خیر مانگوں گا. ان کی مرضی ہے، جو مرضی آئے کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنی کفر نے ستا دیا، تڑپا دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا اور مقابلے پہ آ گئے. لیکن حضور بدر کی رات میں آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ اٹھ کے تشریف لے آئے اور صحابہ کو بلایا کہ میرا چچا جو قید میں ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ بڑے سخت رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ کرا رہا ہے، اس کو نیند نہیں آئی تو مجھے بھی نیند نہیں آئی. فرمایا اگر تم صحابہ اجازت دے دو تو تھوڑے سے رستہ ڈھیلا کروا دوں. صحابہ نے کہا حضور آپ مالک ہیں، آپ چاہیں چھوڑ دیں، رستے ڈھیلے کروانے کی کیا ضرورت، آپ چاہیں تو چھوڑ دیں. فرمایا نہ، چونکہ اس وقت وہ مسلمانوں کا قیدی ہے، وہ صرف میرا قیدی نہیں. اس وقت وہ اسلام کا قیدی ہے، جب تک تم سارے مہربانی نہ کرو میں نہیں آرڈر کر سکتا. صحابہ نے کہا حضور آپ جو چاہیں ہم راضی ہیں. فرمایا اس کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو لیکن باقی قیدیوں کی بھی ڈھیلی کر دو. یہ نہیں کہ کل کو کوئی تاریخ میں یہ لکھے کہ اپنے چچے پہ مہربانی کی اور باقی قیدیوں پہ مہربانی نہیں کی. اسی لیے تمہارا قانون نہیں چلتا نا. جو قانون بناتا ہے اس پر تو لاگو ہی نہیں ہوتا. جب تک اس پہ قانون نہ چلے اوروں پہ کیسے چلے؟ قانون تب چلتا ہے کہ پہلے اپنے بدن پہ لاگو کرو. قانون تب چلتا ہے کہ پہلے بڑے آدمی پہ لاگو کرو.
قانون تب چلتا ہے کہ سب سے بڑا جو ہو قانون کی نظروں میں کمزور ہو۔ اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میرا سب سے پہلا آرڈر یہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ قوی ہوگا اور اگر اس نے غلطی کی عمر کی نظروں میں سب سے زیادہ کمزور ہو، اور جو تم سے سب سے زیادہ کمزور ہوگا اور حق پہ ہوگا میری نظر میں وہ سب سے زیادہ قوی ہو، سب سے زیادہ قوی ہوگا، تب قانون جا کے چلتا ہے۔ یعنی حضور کی رحمت کا اندازہ فرمائیں، اسی مکے میں پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، حضور کے صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن جب حضور آئے مکے میں، اب پوری فوجیں آ رہی ہیں، میمنہ میسرہ آگے پیچھے، کہیں سے خالد بڑھ رہے ہیں، کہیں سے صحابہ بڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آج جس انداز میں حضور لشکر لے کر جا رہے ہیں، آج تو قریش کا بچہ بھی نہیں بچ سکتا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہے یہ لفظ کہ لا قریش بعد الیوم، آج کے دن کے بعد کوئی قریشی نظر نہیں آئے گا، لیکن حضور نے فرمایا میرے صحابہ پہلے سوچ لو۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ فرمایا من القی السلاح فلہ امان، جو اپنی تلوار پھینک دے اس کو امان، من اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کر دے اس کو امان، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو بوڑھا ہو اس کو امان، جو عورت ہو اس کو امان، جو چھوٹا بچہ ہو اس کو امان، جو ان کا عابد پادری پنڈت راہب ہو اس کو امان۔ صحابہ کہتے امان امان کا شور ہو گیا، 27 آدمی بھی نہیں مارے گئے۔ اندازہ کریں یہ تھا شان رحمت کا تقاضا کہ وہ ظلم کرے اور تم بدلا دو۔ کمال تو تب ہے نا جی کہ ایک آدمی گالی دے اور تم کہو کہ بھائی صاحب جزاک اللہ، کمال تو تب ہے، ورنہ تو گالی کے بدلے میں گالی یا نیکی کے بدلے میں نیکی تو بڑی آسان ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر طاقت نہ ہو فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ فرمایا وَاسْقِ الظَّمْآنَ، کسی پیاسے کو پانی پلا دو۔ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اگر تمہیں کھانے کھلانے اور پانی پلانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کس لوگوں کو نیکی کا بات بتلاؤ کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی کچھ مدد کر، اچھے کام، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ فرمایا وَإِن لَمْ تُطِقْ، اگر اتنی تمہارے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ تم زبان سے بھی بھلائی کا حکم نہیں دے سکتے اور برائی کو نہیں روک سکتے، فرمایا فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، پھر اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنی زبان کو بند رکھو۔ حضور نے فرمایا اگر تم امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتے، پھر اپنی زبان کو بند رکھو، زبان کو نہ کھولو مگر خیر پر، اچھی باتوں پہ زبان کو کھولو، کیونکہ چپ کر کے رہنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے اور اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں کہ بلا وجہ اپنی زبان کو گناہوں میں ڈالے ہوئے ہے، غیبت کر رہا ہے، گلہ کر رہا ہے، اور ایسے بیٹھے بیٹھے کس سے کہانیاں فرضی بنا رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پورے عالم کی سیاست پہ تبصرے فرما رہا ہے۔ یعنی ہمارے لوگ تو جی بڑے عجیب ہیں نا، کئی دفعہ ہم سنتے ہیں نا جی فلاں صدر ایسا فلاں، میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی بلدیہ میں جھاڑو دیتا ہوں۔ اپنی حالت یہ ہے شریف آدمی کہ 400 روپے پہ بلدیہ میں جھاڑو دیتا ہے اور تبصرہ کرتا ہے، پوری انٹرنیشنل ڈپلومیسی دنیا جہان کی جو ہے اس پر جناب تبصرہ ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا، یہی قیامت کے علامات ہیں کہ جو کام ہمارے ذمے نہیں ہم عضو میں کود پڑتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا کہ جب کوئی کام نااہل کو سونپ دیا جائے پھر قیامت کا انتظار۔ ہر کام کے لیے ایک کام ہے، تیرے ذمے دین کا کام ہے دین کا کرو، تیرے ذمے تدریس کا کام ہے تدریس کا کرو، تیرے ذمے قرآن پڑھانے کا کام ہے قرآن پڑھانے کا کام کرو، اپنے اپنے کام کیے جاؤ، جن کے ذمے وہ کام ہے وہ وہی کریں۔ سب کے کام اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں، سب کے عقول اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں، سب کا علم اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، ایک جاہل ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک غبی ہوتا ہے، ایک بڑا ذکی اور ذہین ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو اس کی تقسیم نہیں کی ہے۔ جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی ہم کیا ہیں، مسلمان۔ کبھی ہم نے مسلمان کا ترجمہ بھی سیکھا کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اللہ کی توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے،
نبوت اور رسالت کا فرق کیا ہے، ان پر ایمان لانا کیا ہے، ایمان کے اجمالی احکام کیا ہیں اور تفصیلی احکام کیا ہے، اللہ کے فرائض کیا ہے، بھی طہارت کیا ہے، وضو کیا ہے، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، کب کپڑا پاک ہے، کب کپڑا ناپاک ہے، رضاعت کے کیا احکام ہیں، نکاح کے کیا احکام ہیں، طلاق کے، یہ تو روز مرہ کے معاملات ہیں، ہم پہلے ان کو تو سیکھ لیں، ان کا کوئی فکر نہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی ہوگا ہمارا، ماشاءاللہ ابھی چند دن ہوئے میرے ایک دوست صاحب بارٹ لا ہے، ماشاءاللہ قانون کے بہت بڑے یعنی وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور ایڈوکیٹ بھی چھوٹی موٹی کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ کہنے لگے بڑے برملا کے جی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اندازہ فرمائیں سپریم کورٹ کا آدمی ایڈوکیٹ ہو، نماز پڑھنا نہ آتا ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جی کبھی زندگی میں پڑھی نہیں۔ کہنے لگے حضرت زندگی میں پڑھی نہیں، ابتدا میں مشنری سکولوں میں پڑھتا رہا، بڑا ہوا تو باہر بھیج دیا گیا، وہاں جا کے ڈگریاں کر کے واپس آیا تو وکیل بن گیا، حرام کھاتا رہا، قاتلوں کو چھڑواتا رہا، بے گناہوں کو پھانسیوں پہ چڑھواتا رہا، نہ مجھے کعبے کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے۔ میرے گھر میں میری کوئی شادی کی تھی، اچھی جگہ تھی، بچی جو ہے میری، اس کو اللہ نے دین کی طرف لگا دیا، بچی کے دل میں اللہ نے دین کی طرف لگا دیا۔ ایک مولوی نے اس کو قرآن پڑھایا، لگے 10-12 سال کی بچی ہوگی، قرآن شریف پڑھایا، اس نے کہا کہ ڈیڈی کم از کم خدا کا کعبہ تو دکھاؤ، تمہاری یہ دولت آگ لگانے کے کام آئے گی، کم از کم ہمیں مکہ مدینہ تو زندگی میں دکھا دو۔ تو وہ مجھے پکڑ کے لے آئی ہے، باقی توبہ آپ کرا دیں، نماز آگے آپ سکھا دیں، یہاں تک تو مجھے بچی لے آئی ہے، اگلا کام اب آپ کے دن میں ہے، مجھے نہیں آتی نماز۔ سیدھی سی بات ہے، نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے نماز میں؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں نہیں پڑھی تو آئے کیا؟ میں نے کہا حضرت کبھی اپنے ملک میں عید وید بھی نہیں پڑھی؟ کہتا ہے جی وہ عید پڑھنے جاتے ہیں جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کھڑا رہتا ہوں، کبھی وضو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ان پر بھی رحمت فرمائے۔ اور کہتا ہے جی میں نے سوچا ہے زیادہ سے زیادہ 2 دن ہی میں یہاں لگا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جناب ایسی مہربانی کی، ابھی 10-12 دن گزر گئے، ابھی بھی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟ جی اب تو جانے کو دل نہیں چاہتا، اب میں نے توبہ بھی کر لی الحمدللہ، عمرہ بھی کر لیا مدینہ شریف سے آ کے، نمازوں میں بھی اب جی چاہتا ہے کچھ اور ایکسٹینشن لے لوں اور کچھ یہاں اور رہ جاؤں۔ اب پتہ لگا ہے کہ مسلمان کیا ہو، اور جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے بتایا، جو کتابیں مجھے مل سکتی تھی وہ میں نے ان کو بتا دی، کچھ دے دی اللہ تبارک۔ اب جناب جب ہمارا اتنا پڑھا لکھا آدمی بھی نماز نہ جانتا ہو تو عام آدمی کے بارے میں ہم کیا گمان کریں گے؟ یہی فرق تھا صحابہ میں اور ہم میں۔ وہ ہر بات میں پوچھتے تھے کہ علمنی یا رسول اللہ، علمنی ما علمک اللہ، علمنی یا رسول اللہ عملا یدخلنا الجنہ۔ سیدنا ابی ہریرہ حدیث میں آتا ہے، آئے کہتے ہیں اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی یا رسول اللہ، فرمایا علمنی عملا، فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کیسے ٹھنڈی نہ ہوں جنہوں نے زیارت کی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فرمایا حضور مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ ہر چیز کس چیز سے پیدا ہوئی؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا حضور مجھے کوئی عمل بتائیں جو عمل کروں اور اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلی والناس نیام فادخل الجنت بسلام۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام زیادہ پھیلایا کرو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تم اپنے اللہ کو جگا کے منایا کرو، خود جاگ کے اللہ کو منایا کرو۔ اللہ سونے سے بھی پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر صفت عجز سے پاک ہیں۔ فرمایا جب تم یہ کرو گے تو اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کو ایک ہی فکر تھی کہ علمنی یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آئے دوڑتے حضور کی خدمت میں، کہا حضور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باغ پورا خیرات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، اوپر ایک کوئل کوک رہی تھی، اس کی آواز میں
میری توجہ ادھر چلی گئی اور نماز میں میری توجہ قائم نہیں رہی. میں ڈر گیا کہ یہی باغ میرے لیے کبھی عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے, لہذا میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. ایک ہی فکر تھا کہ نماز نہ جائے, روزہ نہ جائے, عبادت نہ جائے, تلاوت نہ جائے, اللہ کا قرآن نہ جائے. یہ تھا طریق اسلام. دعا کرو اللہ ہم سب کو مسلمان بنائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو اتنا تو کرے فَإِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ, بھوکے کو کھانا کھلا. اور یہ بھی یاد رکھو کوئی جتنا بھوکا ہوگا اس کو کھانے کھلانے میں اتنی ثواب بڑھتا چلا جائے. اس لیے حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں غریب ڈھونڈو, کیونکہ رشتہ داروں میں غریب ڈھونڈنا آسان ہے, مشکل نہیں ہوتا. ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے اقربا ہے, میرے رشتہ دار ہیں, اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے. جو رشتہ داروں میں غریب ہے وہ سب سے زیادہ تیری خیرات کا مستحق, سب سے زیادہ. آتی ذی القربى حقہ والمسکین, اللہ نے فرمایا پہلے تم ذوی القربى جو تیرے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے تم پر. اور رشتہ داروں میں بھی جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ حقدار ہے, اتنا زیادہ حقدار ہے. اگر فرمایا رشتہ داروں میں نہ ملے تو پھر اپنے محلے میں ڈھونڈو غریب, اپنے محلے کے بیوہ, یتیم, مسکین. اور بعض لوگ جائیں دیکھیں ہسپتالوں میں پڑے ہیں, بیمار ہیں, کوئی دوائی کا پیسہ نہیں. بعض لوگ بیچارے ناحق جیلوں میں پڑے ہیں 18 سال. 18 اگلے دن اخبار میں تھا, اس کو 18 سال کے بعد جیل سے رہائی ملی اور بے گناہ آدمی ہے, پڑا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روٹی پہنچانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم زندہ بھی ہو, کیا ہو اور کہاں سے رہتے ہو اور کہاں. یہ پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں نا مانگنے والے, یہ پیشہ ور ہیں, ان کو تو دینا بھی گناہ ہے. یہ تو اور عادی بن چکے ہیں, لاکھوں روپے گھر میں ہے پھر بھی بھیک مانگتے. کئی ہمارے یہاں پروباتوں میں غریب رہتے تھے, ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ہر وقت گندے کپڑے, میلے کچیلے. اور چونکہ پیسہ ملتا تھا بھائی نا, اب آدمی خود ٹھیک ٹھاک ہو تو کون دے گا, عقل کی بات. تو آدمی وہ شکل بناتے ہیں نا بھیک منگے کوئی, اور کپڑے جناب ایسے پھٹے. اب میری گھڑی آپ سے قیمتی, آپ مجھے خرید دیں گے کیوں؟ آپ کہیں گے یار ہم سے تو اچھی کپڑے پہنے ہوئے, اچھی گھڑی پہنے ہوئی ہے, مولوی صاحب تو ہم سے بڑے آدمی. تو آدمی دیتا تب ہے کہ جب حضرت آئے تو چل نہ سکتے ہوں اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوں اور کپڑے بہت بوسیدہ ہوں, بولو کہ یار رحم کرو, عالم آدمی ہے بیچارہ, غریب ہے, شاید اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی شور ہوتی ہے. اس کو میں روز کہتا تھا مر گیا اللہ بخشے بیچارے کو. اور میں نے کہا تم نے مر جانا ہے اور تمہاری جو جائیداد ہے نا وہ تمہارے کسی کام نہیں آئی, تم ایسا کرو کہ مجھ کو دے. مزاق کرتا تھا میں اس کے ساتھ. میں کہتا تم مجھ کو دے دو, انشاءاللہ میں تمہاری جائیداد 2-3 دن میں ختم کر دوں گا, فکر ہی نہ کرو. اور نہیں حضرت میرے پاس کہاں ہے, میں تو فقیر ہوں. مر گیا تو کئی ہزار سونے کی اشرفیاں نیچے سے نکلی. انا للہ. زندگی میں نصیب نہیں ہوا نہ کپڑا, نہ اچھی روٹی, نہ اچھا کھانا. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے. آدمی ہاتھ پھیلاتا پھرے دنیا کے سامنے, سائل بنا پھرے. اس سے بڑی حضور نے فرمایا جو لوگ ایسے بہانے کر کے مانگتے ہیں اللہ قیامت والے دن ان کے چہروں پہ زخم کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے خموشن خدوشن فی وجہ ہی یوم القیامہ کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست ہیں, بھیک مانگنے پہ گزارا ہے. کسی نے مسجد کا نام لیا, کسی نے مدرسے کا نام لیا, کسی نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے, اور نہ یتیم ہے نہ مدرسہ, بالکل جھوٹ, سفید جھوٹ ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے موقع. اور اسی کے نام پہ ایک کام ہے ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو دینا کی ضرورت. آپ خود تلاش کریں کہ استحقاق کہاں ہے. صحیح جگہ پر جب آپ پیسہ لگائیں گے نا وہ 1 پیسہ لاکھوں کے کام آ جائے. صحیح جگہ پہ دھیلا بھی لگاؤ گے وہ کروڑوں کے کام آئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے, اپنے راستے میں لگانے کی کرنے کی توفیق دے. اور دعا کرو اللہ قیامت تک کسی کا محتاج نہ کرے, اللہ قیامت تک کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق بھی نہ دے. اپنے خزانے غیب سے سب کو رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے بھلا؟ میری بیٹی نے احرام اتار کر, یعنی کپڑا جو سر پہ تھا اتارا, پھر یاد آیا تو سر پہ رکھ لے. بھائی پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ عورت کا کوئی احرام ہے ہی نہیں. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا جی, ایک سفید رومال باندھتی ہیں عورتیں, یہ ساری بدعات ہیں, کوئی نہیں, یہ کوئی شریعت کا حکم شکم نہیں.
یہ تو لوگوں نے خود ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ اتنا بڑا کپڑا لے لیتی ہیں کہ جی مرد بڑی چادر اوڑے گا تو عورت چھوٹی اوڑے گی. پتہ نہیں اس میں عورت نے چھوٹی کیوں اوڑی, مقابلہ نہیں کیا مرد کا. ویسے تو کہتی ہے نا ہر کام میں ہم برابر ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ بھی 2 چادریں احرام والی نہ شروع کر دیں کہ کندھا چندھا بھی نکالیں باہر. کیا خیال ہے آپ کا؟ انا للہ و انا. بھائی عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا, جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہی احرام. ایک بات اس نے اسی میں نیت کرنی ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھنا ہے بس. اب اس کو پابندی ہے کہ احرام میں ہوں, یعنی خوشبو نہیں لگائے گی, بال نہیں کاٹے گی, ناخن نہیں کاٹے گی, اپنے خامد کے ساتھ بھی کوئی غلط بات نہیں کرے گی چونکہ اب احرام میں ہے. جو اس کے سر پہ دوپٹہ ہے, جو قمیض ہے, جو برقع ہے, جو چیزیں وہی اس کے لیے احرام ہے. یہ رومال باندھنا اور پٹی باندھنا اور یہ پھر پٹی کھل نہ جائے یا پٹی گر نہ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 20 دفعہ کھل جائے 20 دفعہ گر جائے پھر اٹھا کے رکھ لے. بندے کی چادر جو گر جائے احرام گر گیا, یہ اچھا احرام ہے کہ صرف چادر نیچے گر جائے تو احرام بھی ختم ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا, یاد رکھو. اور بعض عورتیں بطور احرام میں سفید کپڑے پہنتی ہیں, یہ تو اور گناہ ہے. ہم نے فرمایا مرد کے لیے سفید کپڑا ہو, عورت کے لیے رنگین کپڑا پسند کیا ہے اسلام کہ عورت کے لیے کوئی کپڑا رنگ والا ہو. حکمت ہے کہ رنگ والے کپڑے میں زیادہ بدن چھپتا ہے. اسلام چونکہ چاہتا ہے کہ عورت کا کوئی بدن کا کوئی ذرہ جو ہے وہ بھی باہر نظر نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے بھی صحیح معنوں میں پردے کی توفیق دیں. اگر ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس 15 دن کی مہلت ہے اور وہ 8 دن مدینے شریف میں نہیں رہ سکتا, کوئی بات نہیں, 1 دن بھی رہ لے کافی ہے, 1 نماز بھی پڑھ لے کافی ہے, 1 دفعہ حاضری ہو جائے بہت بڑی ہے, اور اللہ نصیب کرے تو ساری زندگی نصیب کرے. کفر کے ملک میں ایک شادی شدہ آدمی نے زنا کیا, اس کا کوئی پکڑا نہیں گیا, رجم نہیں ہوا, تو تم پکڑنے کے ذمہ دار ہو, ٹھیکیدار ہو. نہیں پکڑا گیا, اللہ نے اس کو پردہ دیا, تم کون ہو پرچیاں لکھ کے پوچھنے والے؟ چھوڑو, اللہ جانے وہ جانے. جب کسی کو اللہ نے پردہ دے دیا ہے تم کیوں پردہ کھولنا چاہتے اس کا؟ اللہ جانے بندہ جانے, بات ختم ہو گئی. یہ معاملہ ہے کہ اگر اس کا جرم کھلے گا اور قاضی کے پاس آئے گا, شہادت گزرے گی تو سزا ہوگی. اللہ نے جہاں جرم سخت ہے, جہاں سزا سخت ہے, وہاں سزا کا ثبوت اس سے بھی سخت ہے, کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندوں کو سزا ملے, نہ لوگ تماشا بناتے پھریں. اچھا ایک آدمی کا گناہ ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, تو اس میں حکم ہے کہ ستر دو, پردہ دو, اور اللہ اس کو معافی دے, اللہ ہمیں بھی معافی دے. آئندہ اس کے کھولنے کی یا فکر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جہاد جب کافر کسی ملک میں داخل ہو تو فرض ہو جائے. اگر جہاد کے لیے ہم جائیں گے, یعنی مسلمان نے بادشاہ نے حکم دیا ہے, وہ فرض کفایہ ہوتا. اگر کافر مسلمان ملک کے اندر آ جائے پھر سب پہ فرض عین ہو جاتا. ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو جنازے کے بعد کوئی 5 روپے والا, کوئی 10 روپے والا ہدیہ پڑھواتے ہیں, بدریکا کرتے ہیں. زندگی میں پیسہ نہیں دیا, مرنے کے بعد 5 روپے والا ہدیہ, نہ 5 روپے والا ہدیہ, سب حرام ہے اور بدعت ہے, بالکل گناہ ہے خالص, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قبر پر لوگ اذان دیتے ہیں, مسجد میں جب اذان ہوئی نماز پہ نہیں آیا, قبر پہ اذان دو. ہمارے مسئلے سارے الٹے ہیں. جب تک زندہ تھا تو مسجد میں اذان دینے کی توفیق ہی نہیں ہوئی, مسجد میں 5 دفعہ اذان سنتا رہا تو نماز کی توفیق بھی نہیں ہوئی. مر گیا ہے جی قبر پہ اذان دو, کیونکہ جب قبر پہ اذان دیں گے فرشتے ڈر جائیں گے اور وہ اس سے پوچھنے نہیں آئیں گے. فرشتے نہیں ڈرتے, شیطان بھاگ جائے گا. عذاب دینا ہے فرشتوں نے, وہ آئیں گے, وہ ٹھیک ٹھیک پکڑیں گے انشاءاللہ. کوئی قبر پہ اذان, یہ سب بدعت ہے. اللہ کی طرف اپنے آپ کو سیدھا کرو. حنیف کا معنی ہوتا ہے تمام بتوں کو چھوڑ کر اقم وجہک للدین حنیفا, اپنے آپ کو خالص اللہ کے راستے پہ سیدھا کر دو. ایسا نہ ہو جائے جیسے مشرک کبھی طواف بھی کر لیتے ہیں اور غیروں کے آگے بھی جھک جاتے ہیں. خطاب نبی کو ہوتا ہے, مراد امت ہوتی. میری بیوی عرصہ دراز سے پتہ نہیں
میری ساس عرصہ 1.5 سال سے بیمار ہے. اچھا اللہ شفا عطا فرمائے. میں اپنی والدہ کو حج پر بلانا چاہتا ہوں, کیا میری ماں اکیلی آ سکتی ہے؟ اگر عورت بوڑھی ہے تو عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے. اگر تمہاری والدہ جوان ہے تو بغیر محرم کے نہیں آ سکتی, کیونکہ عورت اگر جوان ہو اور فتنے کا خوف ہو, اسلام کہتا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے. محرم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو. کیا معنی؟ بھائی کے ساتھ نکاح حرام ہے, بیٹے کے ساتھ نکاح حرام ہے, داماد کے ساتھ نکاح حرام ہے. تو جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ محرم ہے, ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, اکیلے سفر نہیں کر سکتی. اور اگر عورت بوڑھی ہے بیچاری, فتنے کا خوف نہیں ہے, اور عورتیں بھی آ رہی ہیں, تو ان کے ساتھ آ جائے اور یہاں تم حج اس کو کرا دو. میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ اور بیوی کو بلا کے حج کراؤ. بھائی اگر تمہارے ماں باپ غریب ہیں, ان پہ حج فرض ہے نہیں, یا تمہیں اللہ نے اتنی دولت دی ہے ان کو پیسے دے دو تاکہ وہ ماشاءاللہ نصاب والے بن جائیں. اب تم کہتے ہو کہ میں لوگوں سے ادھار لے کر ان کو بلواؤں, تو کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں, اللہ نے ان پہ فرض ہی نہیں کیا, تو تم بلا وجہ قرض کیوں اٹھاتے ہو؟ تمہیں جتنی اللہ نے توفیق دے دی ہے ان کی وہی خدمت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جب فرض ان پر نہیں فرمایا, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تمہارا جذبہ ہے تو پھر جذبے والے پوچھا نہیں کرتے, پھر جذبے والے لوگ مسئلے نہیں پوچھتے, وہ کر جاتے. عشق جو ہے نا جی, عشق بیچارہ جو ہے وہ پوچھتا نہیں ہے. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم, وہ پھر مسئلے نہیں پوچھتا. والد صاحب فرماتے ہیں ہم حج کرنے آئے تو اس زمانے میں قافلے مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتے تھے, راستے میں ڈاکو شاکو مار دیتے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب امن و امان ہے, ورنہ ان کے آنے سے قبل 50 سال پہلے تو مدینہ شریف کوئی قافلہ نہیں پہنچ سکتا تھا. فرماتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ میرے والد صاحب کے استاد بھی تھے, تو راستے میں ہم جا رہے تھے تو میرے ساتھ ایک اور بھی ذمہ دار تھے. تو انہوں نے کہا حضرت سے مسئلہ پوچھے کہ بھی اگر مدینے نہ جا سکے تو کوئی ایسا حرج تو نہیں ہے حج میں؟ ویسے تو حج میں حرج نہیں ہوتا, مدینہ شریف کا جانا حج کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا, میں نے کہا جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم, انہوں نے کہا مولوی خیر جو پوچھتے ہیں وہ جاتے نہیں, جو جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں. جو پوچھتے رہتے ہیں نا وہ جاتے بھی نہیں, اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ پوچھا بھی نہیں کرتے. جب جانا ہے, جب تمہیں اتنا عشق چڑھا ہے تو پھر کر گزرو, اللہ برکتیں دے گا, پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ورنہ شرعاً کوئی ضروری نہیں. میں کام کے لیے یہاں آیا ہوں, اور حج کا مہینہ اگر درمیان میں آ جائے, میرے پر قرضہ بھی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حج کا مہینہ آ جائے تو حج نہ کرنا؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضہ ہے ملک میں وہاں ادا کرو, آؤ یہاں بیٹھے ہو تو کیوں حج نہ کرو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما.